الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ما شاء الله. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ما شاء الله. ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء وآله الله. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة ولا أعدائهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. ما شاء الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. درود بھیجیے عظمت اہل بیت پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے سورہ مبارکہ لیل کی 2 آیات مجیدہ تلاوت کرنے کا. ما شاء اللہ. ما شاء اللہ. جن آیات مجیدہ کا نمبر 12 اور 13 ہے. جیو جیو. اس میں خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. دنیا اور آخرت کا اختیار بھی یقیناً ہمارے ہاتھوں میں ہے. ارشاد رب العزت ہے، اللہ رب العزت نے واضح کر دیا لوگوں کے اوپر، دیکھو ہادی بنانا میرا کام ہے. جیو جیو. تمہارا کام اس ہادی کی اتباع کرنا ہے. واہ واہ. کیونکہ گرمی ہے، میں تھوڑا جلدی کر رہا ما شاء ہوں. اللہ. میری بھی طبیعت تقریباً مسلسل 8-10 دن سے خراب ہے. جیو جیو. آپ کو یقیناً محسوس ہو رہا ہوگا. تو بہرحال گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ جیو آپ جیو. ساتھ دیں گے تو زیادہ لطف آئے گا. جیو جیو. ہادی بنانا میرا کام ہے، ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اور ہر دور، ہر وقت، ہر زمانے میں اس پروردگار نے اس انتظام کو احسن طریقے سے انجام دیا. واہ واہ. سبحان اللہ. یعنی تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا ہر دور ہر زمانے میں ہدایت دینے والا موجود ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم کی صورت میں رہبر ہدایت دینے والا پہلے بھیجا، ہدایت لینے والے بعد میں. واہ واہ. سبحان اللہ. تو اب یہ کیسے ممکن ہے آج جب دنیا کی آبادی اربوں میں ہے، ہدایت لینے والے اربوں کی تعداد میں ہوں اور ہدایت دینے والا نہ ہو؟ واہ واہ واہ. جیو جیو. سبحان تو اللہ. یقیناً ہدایت دینے والا ہے. آپ کا کام اس کو تلاش کرنا. واہ واہ. بس میں اسی موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے کسی دور میں کسی زمانے میں یہ اختیار بندوں کو نہیں دیا. واہ واہ. یعنی اس پروردگار نے کبھی بھی کسی بندے کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کی طرف سے نبی بنائے.
आम इंसान तो दूर की बात है, उस परवरदिगार ने किसी नबी को भी इख्तियार नहीं दिया कि दूसरा नबी बना ले। वाह वाह सुभान अल्लाह। नबी तो दूर की बात है, किसी नबी को इख्तियार नहीं दिया कि अपनी मर्जी से अपना वसी बना ले। वाह वाह तुम्हारे सामने कुरान मौजूद है, कुरान से मैं मिसाल देता हूँ और कलीमे खुदा की मिसाल देता हूँ कि कलीमे खुदा को जब सूरह ताह की आयत नंबर 24 आप देखें कि जब इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ कि ऐ मूसा इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, कि ऐ मूसा फिरऔन के दरबार में जाओ, वो बागी हो गया, वो सरकश हो गया। तो जनाब मूसा ने क्या अर्ज की, काला रब्बि शरह ली सदरी वाह वाह सुभान व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। वाह वाह सुभान अल्लाह। सारा कुछ कहने के बाद क्या कहा, परवरदिगार मेरे अहल में से, क्या कहने, मेरे अहल में से मेरा वजीर करार दे। जियो और फिर अहल का दायरा तो आपको पता है लोग बढ़ा देते हैं, इसलिए जनाब मूसा ने कह दिया हारूना अखी। वाह 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 वाह। नारे हैदरी तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले कि मेरे माशाअल्लाह, भाई हारून माशाअल्लाह, को, जियो। यानी वाज़ेह कर दिया कि मेरे भाई हारून को बना, क्यों, वह उश्तुद बिही अज़री, यानी इसके जरिए तो मेरी कमर मजबूत हो, वाह वाह यानी इसके जरिए मेरी पुश्त बना ही कर, वह अशरिकहु फी अमरी कै नुसब्बिहा का कसीरा वह नज़कुरा का कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। वाह वाह ऐ परवरदिगार तू हमारे दिल की हालत को बेहतर जानता है, जियो तू इस मेरे भाई हारून को मेरा वसी बना, मेरा वजीर बना। तो फिर इरशाद रब्बुल इज्जत क्या हुआ, क्या है मूसा हमने तुम्हें अता किया जो तूने सवाल किया। वाह वाह सुभान क्या है मूसा हमने तुम्हें अता किया जो तूने सवाल किया। अब यहाँ पर मेरा सवाल है कि देखिए जनाब मूसा कलीमे खुदा है, हमारे बरादरान तर्जमे में क्या लिखते हैं कि खुदा का लाडला पैगंबर, जियो कलीमुल्लाह, खुदा से कलाम करने वाला। अब कलीमुल्लाह खुद नहीं बना रहा, ना खालिक ये कह रहा है कि ऐ मूसा तूने मुझसे दुआ की है, अब तू जाके बना ले। नहीं, खालिक ने भी ये नहीं फरमाया कि मूसा जाके बना ले जिसे तेरा दिल चाहे। नहीं, फरमाया मूसा तूने जो मुझसे सवाल किया, तूने कहा कि मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना, तो मैंने तेरा ये सवाल अपनी बारगाह में कबूल किया। वाह सुभान मैंने तेरे भाई हारून को तेरा वजीर बनाया। फिर आगे क्या फरमाया, हाँ वलकद मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा, जियो क्या मूसा ये हमने तुम्हारे ऊपर फिर एहसान किया है कि तुम्हारी दुआ तो कबूल की है, ये हमारा एक और एहसान है। जियो, यानी अब सवाल है कि जनाब मूसा जैसा नबी खुद नहीं बना रहा, नबी है, बताना ये चाहते हैं कि देखो मैं कलीमे खुदा होकर, मैं नबी खुदा होकर अपना वसी अपनी मर्जी से नहीं बना सकता, तो जो मेरा सरदार है मोहम्मद मुस्तफा उसका वसी आम मुसलमान कैसे बना ले। आपने जनाब मूसा जैसा नबी अपना वसी अपना वजीर अपनी मर्जी से नहीं बना रहा, तो जो मोहम्मद मुस्तफा मूसा का भी सरदार है उसका वसी कैसे आम मुसलमान बना सकते हैं। और आप देखें कि वसी खुदा का जो नुमाइंदा होता है, वो चाहे रसूल हो, वो नबी हो, वो इमाम हो, उस परवरदिगार का जो भी नुमाइंदा होता है उसके लिए कोई ना कोई मेयार है, कोई ना कोई मेयार है। आज जिस इमाम की शहादत का दिन है, मैं इसी तरफ आना चाहता हूँ। तो देखिए जो भी खुदा का नुमाइंदा होता है उसके लिए एक मेयार मुअय्यन है। जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में अपने अंबिया का जिक्र किया, अपने नुमाइंदों की शान बताई, उनका जिक्र बयान किया, तो वो मेयार बयान किया। कहीं पर फसाहत और बलागत को जिक्र किया, कहीं पर शुजाअत को जिक्र किया, कहीं पर इल्म को जिक्र किया, कहीं पर इबादत को जिक्र किया। घबरा तो नहीं गए माशाअल्लाह, जियो जियो कि कहीं पर इबादत को जिक्र किया। अब देखिए खुद सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 81 में क्या इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है
کہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. پیغمبر کو ارشاد ہو رہا ہے قل ان کان للرحمن ولد. جب وہ لوگ کہتے تھے نا کہ مثلا حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، جب وہ خدا کے طرف بیٹے کی نسبت دیتے تھے تو پیغمبر اکرم کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دے اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوگا تو اس کی سب سے پہلے میں عبادت کرتا ہوں. یعنی جب ایک محال چیز کو فرض کیا جاتا ہے تو پھر اس کی نفی بھی کی جاتی ہے. یعنی میں جب اس کی عبادت نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. یعنی خدا کا نمائندہ ہو اور اس پروردگار کی عبادت نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھیے اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس کی اگر پرستش ہوتی، یعنی خدا کا بیٹا ہوتا تو اس کی پرستش ہوتی، اگر اس کی پرستش ہوتی تو سب سے پہلے اس کا نمائندہ پرستش کرتا، اس کا نمائندہ پرستش کرتا. کیوں؟ اس کے نمائندے سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ انا اول العابدین فانا اول العابدین. اور پھر سورہ انبیاء میں آیت نمبر 73 میں کیا ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا سبحان اللہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یعنی ہم نے ان کو کیا کیا؟ امام بنایا. وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وہ اوحینا الیہم، اور ہم نے ان کی طرف کیا کی؟ وحی کی. یعنی بات کس کی ہو رہی ہے؟ ائمہ کی ہو رہی ہے. اب وحی صرف نبی پر نہیں ہوتی، امام پر بھی ہوتی ہے. اب قرآن کے جملے ہیں وہ اوحینا الیہم. اب پھر چاہے آپ اس کو الہام کہیں، یعنی فرشتہ خدا کی طرف سے آتا ہے، امام کے اوپر بھی آتا ہے. اور یہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے. یعنی یہ تمہیں جو کچھ کہہ دے وہ ہماری طرف سے ہوگا. یعنی ہمارا جو نمائندہ کہے گا ہماری طرف سے ہوگا. اگر کسی کو محفل سے اٹھا دے تو کہنا ہم نے اٹھایا. کسی کو اگر اپنی پشت پہ بٹھا لے، کسی کو کندھوں پہ اٹھا لے، جانتے ہیں نا ماشاءاللہ 2 مرتبہ تاریخ میں اس منبر کو لکڑیاں کہا گیا. ایک تو اسی امام نے کہا تھا شام میں یزید کے دربار میں، کہا تھا کہ اے یزید مجھے اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے اوپر سوار ہو جاؤں. یعنی ہمارے گھر میں ہو تو منبر ہے، چاہے وہ پلان ہی کیوں نہ ہو. یعنی ہم سوار ہیں تو منبر ہے، ہمارا غیر سوار ہے تو پھر لکڑیاں ہیں. اور دوسرا کس نے کہا؟ اس سے پہلے اسی امام کے دادا علی نے کہا تھا جب میرے مولا کو ظاہری طور پر خلافت ملی تھی، میرے مولا آ کر منبر پر بیٹھے تھے تو سامنے بیٹھے والے صحابہ نے چیمی گویا کی کہ فلاں صحابی تو پہلے سینے پر بیٹھا تھا، فلاں دوسرے پر بیٹھا تھا، علی تو وہاں آ کے بیٹھ گئے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے. گھبرا تو نہیں گئے. جب علی نے اپنے کانوں سے ان کی سرگوشیاں سنی تو مولا فرماتے ہیں تم ان لکڑیوں کی بات کرتے ہو کہ یہاں پیغمبر بیٹھا تھا، اب میں اس جگہ بیٹھ گیا ہوں، مجھے پہچانو میں وہ ہوں جو مہر نبوت کا سوار ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیو جیو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اللہ رب العزت نے ان کو امام کیوں بنایا تھا؟ ان کو عہدہ کیوں دیا تھا؟ وحی کیا کی تھی؟ فعل خیرات کی، اقامت صلاۃ کی، اطاع زکوٰۃ کی. اب اگر ایسا امام موجود ہو جو نماز میں ہی زکوٰۃ دے دے، سبحان اللہ، تو وجہ کیا بیان کی؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے پرانے عبادت گزار تھے. یعنی اللہ امام اسے بناتا ہے جو اس کے پرانے عبادت گزار ہو. یعنی ان سے بڑا عبادت گزار
نہ ہو تو یہی وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے جب علی کا تعارف کرایا تو کیسے کرایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ خندق کے دن علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ اب پیغمبر کا کوئی بھی کلام ہو، کوئی بھی قول و فعل ہو، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فعل الحکیم اور قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ اب پیغمبر کے سامنے قرآن کا یہ معیار تھا، اور مسلمانوں کا مزاج بھی پیغمبر جانتے تھے کہ یہ وہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کتاب کافی ہے، لہذا قرآن معیار بتا رہا ہے کہ پروردگار کا نمائندہ وہی ہوگا جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا، تو اس لیے علی کی عبادت کو بیان کیا۔ اچھا دیکھیے اب ثقلین سے کیا مراد ہے؟ سوال ہے نا کہ ثقلین کی عبادتوں کے اوپر بھاری ہے، افضل ہے۔ اب ثقلین کی جو ہمارے برادران نے ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں اس روایت میں جو اس سے مراد ہے ثقلین سے وہ جن اور انس ہے، یعنی انسان اور جن، یعنی انسانوں اور جنوں کی عبادت کے اوپر علی کی ضربت بھاری ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ صاحب ماشاءاللہ طلباء علماء موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، آپ مجھے بتائیں اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیوں کیا؟ کیا ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اور صرف عبادت کے لیے، یعنی غرض و غایت عبادت ہے، ساتھ میں ان کے دوسرے کام بھی پروردگار نے ان کے ذمہ لگائے، لیکن جو غرض ہے وہ عبادت ہے، یعنی اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں شیعوں ناز کرو اپنے امام کے اوپر، آپ کو خدا نے ایسا امام دیا ہے کہ جس کی ایک ضربت خلقت کائنات کی غرض کو پورا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات کے مقصد کو جس کی ایک ضربت پورا کرے اس کی باقی زندگی۔ سبحان اللہ، جیو سبحان اللہ۔ پہلے مقام پر اس پروردگار نے پیغمبر سے اعلان کرا دیا، اور چوتھے مقام کے لیے پیغمبر سے بھی اعلان کرایا، خود بھی اعلان کیا کہ انتا زین العابدین۔ اس امام کا آپ دن منا رہے ہیں کیونکہ گرمی کی شدت ہے زیادہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے ہمارے برادران نے بھی لکھا ہے، حتیٰ صوفیہ کرام نے بھی لکھا ہے، مشہور صوفی بزرگ علامہ جامی نے بھی لکھا، شواہد النبوہ میں بھی آپ کو مل جائے گا، مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ شیطان ایک دن اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ پروردگار تیری اس کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جسے میں گمراہ نہ کر سکوں، یعنی جسے میں گمراہ نہ کر سکوں۔ تو اس پروردگار نے کہا کہ اے شیطان تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کائنات میں میرا ایسا بندہ موجود ہے جسے تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ پروردگار تو مجھے اس کا پتہ دے، میں جا کر اسے گمراہ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو پروردگار نے کہا کہ جاؤ مدینے میں علی ابن حسین کے گھر، حسین کا بیٹا سجاد رہتا ہے، تیرے اندر جتنی طاقت ہے تو جا کر اپنی طاقت صرف کر، اگر علی کو گمراہ کر سکتا ہے، اگر علی ابن حسین کو تو گمراہ کر سکتا ہے تو جاؤ۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ یہ آتا ہے جناب امام زین العابدین کے گھر میں۔ اب مولا حالت نماز میں تھے، امام نماز پڑھا رہے ہیں، اس نے مختلف شکلیں اختیار کی، مختلف صورتیں اختیار کی امام کو ڈرانے کے لیے۔ جب امام اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، امام کی نماز میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہوئی، یعنی امام کے خشوع و خضوع میں کوئی کمی نہ ہوئی، امام کی نماز میں خلل نہ ڈال سکا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے سانپ کی شکل اختیار کی۔ آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا تو اس نے سانپ بن کے کسی کو ڈرایا تھا، کسی کو ڈرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ جانتا تھا شاید کہ انسان سانپ سے ڈر جاتا ہے، یہ سانپ بن کے گھومتا رہا۔ جب سید سجاد کی نماز میں خلل نہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ امام کے انگوٹھے پر کاٹنا شروع کیا۔ جب اس نے کاٹنا شروع کیا پھر بھی امام کی نماز
نماز میں خلل نہ آیا تو اس وقت جب امام نے نماز مکمل کی یہ وہاں سے دوڑا یا غیب سے آواز آئی انت زین العابدین؟ اب یہ وہاں سے دوڑا، شاید اسے معلوم تھا کہ یہ حیدر کرار کا پوتا ہے جو جھولے میں اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اب میں یہی مسلمانوں سے کہتا ہوں، اب یہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، چاہے اسے نمائندہ بناؤ جو سانپ کو دیکھ کے ڈر جائے، یا اسے بناؤ کہ سانپ کاٹتا رہے نماز میں خلل نہ آئے۔ اور ایک مرتبہ خود رسول خدا نے اعلان کیا تھا، سعید ابن مسیب، اس کو بھی علماء نے لکھا کہ رسول خدا مسجد میں آتے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، اصحاب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہوئی؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں نہیں، میں نے آج خواب دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی مصلحت ہو تو خواب ہمیں بیان کر دیں۔ اب میرا سوال ہے، دیکھیے وہ صحابہ تھے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا رسول کا خواب ہے رہنے دو، وہ جانتے تھے رسول کا خواب ہے ہمارا خواب نہیں ہے، یعنی جب آپ کا اور رسول کا خواب ایک جیسا نہیں تو تم رسول جیسے کیسے؟ تو اب رسول خدا نے کہا میں نے خواب دیکھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا خواب دیکھا؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں محشر کا میدان لگا ہوا ہے، میرے سامنے انبیاء کی صفیں ہیں، رسولوں کی صفیں ہیں، مجمع ہے کہ یا اتنے میں ایک ندا آتی ہے، ایک آواز آتی ہے کہ این زین العابدین۔ تو اس وقت میں جلدی کر رہا ہوں، تو اس وقت تمام نبیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے سے سوال کیا کیا تو زین العابدین ہے، کیا ہم میں زین العابدین ہے؟ تو سب نے ایک دوسرے کو کہا کہ نہیں، ہم میں زین العابدین نہیں ہے۔ پھر آواز آئی این زین العابدین، تو اب رسولوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے سے سوال کیا کیا زین العابدین ہم میں ہے؟ تو جواب ملا نہیں، ہم میں کوئی زین العابدین نہیں ہے۔ اب تیسری مرتبہ آواز آئی این زین العابدین، تو اس وقت اولو العزم پیغمبر جو تھے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے سے سوال کیا کیا ہم میں زین العابدین ہے؟ تو سب نے کہا نہیں، ہم میں زین العابدین نہیں ہے۔ اب جب چوتھی مرتبہ ندا آئی کہ این زین العابدین، تو رسول خدا فرماتے ہیں میرے بیٹے حسین کے پیچھے سے اس کا بیٹا علی زین العابدین سامنے آیا اور آ کر کہا بارے لا آنا زین العابدین۔ یعنی خدا نے ہادی ہونے کا معیار عبادت بنائی اور اس کی سند خود خدا نے ان کو دی ہے کہ ان سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے کتنی عبادت کی کہ جب امام صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا امام سجاد کو سجاد کیوں کہتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں سمیہ لکثرت السجود، سمیہ سجاد لکثرت السجود، یعنی مولا اتنا سجدے دیتے تھے کہ ان کو سجدوں کی وجہ سے سجاد کہا۔ سبحان اللہ۔ خود علل الشرائع میں موجود ہے کہ ما صلی صلاۃ مکتوبۃ الا وسجد، کہ امام سجاد علیہ السلام جب بھی کوئی فرض نماز پڑھتے تھے تو اس کے بعد بھی سر سجدے میں رکھ دیتے تھے کہ پروردگار تو نے مجھے نماز کی توفیق دی۔ یعنی جو سجدوں کے اوپر سجدے کرے کہ پروردگار تو نے سجدے کی توفیق دی ہے، اس کے اوپر بھی سجدہ۔ اور خود فرماتے ہیں کہ دیکھیے امام سجاد علیہ السلام کو جب بھی کوئی نعمت ملتی، جب بھی کوئی نعمت یاد کرتے، روایت کے جملے ہیں وَمَا ذَكَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نِعْمَةً إِلَّا وَسَجَدَ، کہ جب کبھی بھی اللہ کی کسی نعمت کو یاد کرتے تو سر سجدے میں رکھتے سبحان اللہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اور جب کبھی بھی روایت کے جملے ہیں وَمَا وُفِّقَ لِإِصْلَاحِ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ إِلَّا وَسَجَدَ، یعنی جب کبھی دو آدمیوں میں صلح کرنے کا موقع ملتا تو بھی امام سر سجدے میں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنا کریم اور اتنا عبادت گزار امام ہے کہ جب بھی کوئی نعمت یاد آتی، کوئی خدا کا احسان یاد آتا تو سر سجدے میں رکھتے۔ اور یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ جب امام سے کوئی مصیبت، کوئی بلا ٹلتی تھی، روایت کے جملے ہیں وَمَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سُوءً يَخْشَاهُ إِلَّا وَسَجَدَ،
یعنی جب کبھی کوئی مصیبت پریشانی ٹلتی تھی تو امام سر سجدے میں رکھتے تھے. اور جانتے ہیں امام علیہ السلام اتنا نمازیں پڑھتے تھے. خود امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کان علی ابن الحسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ میرے بابا علی ابن حسین صلی فی اليوم واللیلہ الف رکعہ اللہ اکبر. کما کان یفعل امیر المومنین. کہ جس طرح علی ابن ابی طالب دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے میرے بابا علی زین العابدین بھی ویسے 1000 رکعت نماز پڑھتے. اب یہ 1000 رکعت سننا آسان ہے, وہی اس کو سمجھ سکتا ہے جس نے کبھی ایک دن سے زیادہ کی قضا نمازیں اکٹھے پڑھی ہوئی. کہ 1000 رکعت ہوتی کتنی ہیں. تو آپ دیکھیں جب امام اذان کی آواز سنتے تھے نا تو امام علیہ السلام کی حالت کیا ہوتی تھی کہ جسم کانپنے لگتا. جب پوچھا جاتا کہ مولا کیوں جسم لرز رہا ہے تو مولا کہتے تمہیں معلوم نہیں سلطان السلاطین کی بارگاہ میں جانا. اور جب نماز شروع کرتے الحمد پڑھتے مالک یوم دین پر پہنچتے تو پھر اس کا تکرار کرتے. جسم لرز رہا ہوتا تھا. یہاں تک کہ کئی مرتبہ امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے امام کے کندھوں پر جو چادر ہوتی تھی وہ گر جاتی تھی, امام کو معلوم نہ ہوتا. ساتھ میں صحابی عرض کرتے تھے کہ مولا کتنا بہتر ہوتا اگر آپ وہ اپنی چادر اٹھا کے کندھوں پہ رکھ لیتے. تو مولا فرماتے ہیں میں خالق کی بارگاہ میں تھا, مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ میری چادر گر گئی ہے. اور خود ان کے بیٹے کا واقعہ آپ شاہ صاحب سے سن رہے تھے کہ امام متوجہ ہی نہ ہوتے تھے, اتنا خالق کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. اب جب آپ سے سوال ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ برادران سوال تو کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سانپ پاؤں کے اوپر کاٹتا رہے یا پنڈلی سے تیر نکال لیا جائے, گھبرا تو نہیں گئے. وہ دادے کی مثال ہے, یہ پوتے کی مثال ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے بھی قرآن نے مثال رکھی ہے کہ سورہ یوسف جب زلیخا کو مصر کی عورتیں تانے دیتی تھیں تو انہوں نے کیا کیا, مصر کی خواتین کو بلایا تھا, ان کے ہاتھ میں سیب اور چھریاں دی تھیں اور یوسف کو گزارا تھا. اور جناب یوسف تاریخ لکھتی ہے جب گزرے تھے آنکھیں بند کر کے گئے تھے کہ نامحرم عورتیں ہیں. اور آپ جانتے ہیں جب بندہ آنکھیں بند کر کے چلے تو آنکھیں کھلی رکھنے میں جتنا وہ حسین نظر آتا ہے آنکھیں بند رکھنے میں اتنا نہیں آتا. لیکن انہوں نے انگلیاں کاٹی تو جب عشق مجازی میں انگلیاں کاٹ جائے خبر نہ ہو تو عشق حقیقی میں تو عشق حقیقی کا کیا معیار ہے. اب دیکھا آپ نے امام علیہ السلام اس طرح سے نماز پڑھتے اور ان کا اخلاق اتنا تھا کہ جب ایک مرتبہ کنیز نے امام کے اوپر سالن گرایا, یعنی عمدن نہیں گرایا, اس سے سالن گر گیا تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا, انت حر لوجہ اللہ. کیوں, اس نے آیت پڑھی تھی, اس آیت کی تلاوت کی جو اہل بیت کو بہت محبوب ہے, والقادمین الغیظ والعافین عن الناس. امام نے کیا فرمایا, میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. اور یہاں تک روایتیں ملتی ہیں, آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں جو برتن ہوتے تھے وہ وزنی ہوتے تھے, اکثر مٹی کے برتن یا لوہے کے برتن, تو وہ وزنی ہوتے تھے. اور امام کا یہ معمول تھا کہ امام اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. اور ایک مرتبہ امام کا غلام کھانا لا رہا ہے برتن میں, چونکہ زیادہ افراد کا کھانا تھا, امام کا بیٹا ان سے ٹکرایا, چھوٹا تھا بیٹا تھا امام کا, تو وہ کھانا برتن کے ساتھ اس بچے پر گرا اور روایت کہتی ہے وہ بچہ وہیں شہید ہو گیا. تو اس وقت وہ غلام کانپنے لگا, وہ لرزنے لگا, اور اس نے بھی زبان پر اسی آیت کو جاری کیا, والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جب امام نے اس کی زبان پر یہ آیت دیکھی تو امام فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں. امام فرماتے ہیں کہ انت حر لأنک لم تعتمد, تو آزاد ہے کیوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. امام نے دیکھا نا آپ اس کی زبان پر قرآن جاری ہو گیا, آپ اس کو آزاد کر دو, یہ ہمارا مبلغ ہے. اس حالت میں, اس صورت میں جسے آزاد کیا جائے گا وہ ہمیشہ آپ کا غلام رہے گا. اور یہ طریقہ اہل بیت تھا, طریقہ امام سجاد تھا, چونکہ امام علیہ السلام پر خطبوں کے اوپر پابندی تھی.
تو امام علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، امام غلاموں کو خریدتے تھے اور ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے. جب وہ ایک مبلغ تیار ہو جاتا تھا، قرآن میں وہ کلام کر سکتا تھا، تو امام اسے ادا کرتے تھے. اور امام ساری زندگی امام کی خود عبادت میں گزری. خود امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بابا کے حجرے میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا. امام فرماتے ہیں اس فرّ لونہ من السحر ورامزت عیناہ، کہ جب میں کمرے میں گیا میں کیا دیکھتا ہوں، میرے بابا کا جسم زرد ہے شب بیداری کر کر کے. ورامزت عیناہ یعنی آنکھیں وہ زرد کیا سرخ ہو چکی ہے شب بیداری کی وجہ سے اور گریہ کی وجہ سے. اور فرماتے ہیں وَارْتَعَدَتْ فَرَائِسُهُ وَرَامِدَتْ جَبْهَتُهُ، کہ میرے بابا کا جسم لرز رہا ہے، پیشانی زخمی ہے. میں نے امام فرماتے ہیں جب میں نے بابا کی حالت دیکھی تو بکیت لحالہ، اپنے بابا کی اس حالت پر میں نے گریہ کیا. فرماتے ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيَّ بَعْدَ بُنَيَّ، تھوڑی دیر کے بعد امام بابا میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھے فرماتے ایتینی بِصُحْفٍ فِيهَا ذِکْرُ عِبَادَتِ علی، کہ میرے سامنے وہ صحیفے لے آؤ جن میں میرے دادا علی کی عبادت کا ذکر ہے. اب امام باقر فرماتے ہیں میرے بابا وہ صحیفے اٹھائے ہوئے ہیں، صحیفوں کے اوراق پلٹ رہی ہیں، صحیفوں کو پڑھ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ان صحیفوں کو بند کر کے رکھ دیا اور فرماتی ہیں میں یکوی علی عبادت علی. نعرہ حیدری بر عظمت آل محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل. سبحان اللہ. کہ کس میں اتنی قوت ہے، کون اتنا طاقت رکھتا ہے جو میرے دادا علی کے برابر عبادت کر سکے، میرے دادا علی جیسی عبادت کر سکے. امام علیہ السلام کا دستور تھا کہ جن کا نام ہی کثرت سجود کی وجہ سے سجاد پڑا. اور جانتے ہیں وہ سجدے کس چیز پر کرتے تھے؟ سفینۃ البحار کی روایت ہے کانا عندہ خرقۃ فیہا تربۃ قبر الحسین، کہ امام کے پاس ایک رومال تھا کہ جس میں اپنے بابا کی قبر کی خاک رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر میرا امام سجدہ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اس امام کو آپ رونے کے لیے بیٹھے ہیں جس کی ساری زندگی حسین حسین کرتے ساری زندگی سجدے دیتے رہے تو بابا کی قبر کی مٹی کے اوپر، روتے رہے تو اپنے بابا کے غم میں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ ہمارا وہ مظلوم امام ہے کہ جیسے میرے مولا کی امامت شروع ہوتی ہے نا، سب سے پہلے پھپھیوں کے ننگے سر خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہی وجہ ہے جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا آپ اہل بیت کے سب افراد کے اوپر ظلم ہوا، مولا سب نے صبر کیا، لیکن مولا سید الصابرین لقب فقط امام سجاد کا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ مولا کہتے ہیں کہ جو امتحان سجاد نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ وہ غلام عرض کرتا ہے، چاہنے والا کہتے ہیں مولا رسول خدا نے بھی بڑا صبر کیا تھا، ان کو بھی پتھر لگتے تھے، پورا جسم خون میں ڈوب جاتا تھا، لیکن سید الصابرین لقب نہیں ہے. مولا آپ کی دادی زہرا کی تو پسلیاں جوڑی اجرکم اللہ، مولا وہ بھی سیدۃ الصابرین نہیں ہے. مولا آپ کے دادا علی تو گھٹ گھٹ کے روتے تھے، مولا ان کے سامنے تو ان کی بیوی کو تماچا لگا، مولا وہ بھی سید الصابرین نہیں ہے. مولا آپ کے دادا حسن نے بھی تو بڑا صبر کیا ہے، مولا ان کے جنازے میں تیر مارے گئے، مولا وہ بھی سید الصابرین نہیں ہے. مولا خود آپ کے دادا حسین جن کے سامنے علی اکبر کو برچھی لگی، مولا جن کے سامنے علی اصغر کو نیزہ لگا، مولا جن کے ہاتھوں پہ اصغر تھا اور آپ کا دادا کبھی خیمے کی طرف پڑتا تھا کبھی واپس ہٹ جاتا تھا، مولا وہ بھی سید الصابرین نہیں ہے. مولا کیا وجہ ہے؟ آپ کے دادا سجاد سید الصابرین ہے. ادادارو اس وقت مولا تڑپ کر کہتے ہیں جو امتحان سجاد نے دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا. مولا ایسا کیا
امتحان دیا. عزادارو مولا رو کر کہتے ہیں سجاد پھپھیوں کے ساتھ مام کے ساتھ عزادارو بازاروں میں کبھی اس بازار کبھی اس بازار کوئی صدقے کی کھجوریں مارتا تھا. حضرکم اللہ. ہاں عزادارو ہر امام نے اس امام پر گریہ کیا. خود ہمارے وقت کے امام عزادارو زیارت نہی آپ ہر جمعے پڑھتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں آقا میں آپ کے اوپر خون روتا ہوں. عزادارو مجمع المصائب کی روایت ہے کہ ایک مومن نے خواب میں امام کی زیارت کی. اس نے سوال کیا مولا آپ نے یہ جو کہا مولا میں پانی کے بدلے خون روتا ہوں. مولا آپ کس ظلم کے اوپر خون روتے ہیں؟ عزادارو اس سائل نے سوال کیا مولا کیا زندہ قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑے؟ مولا آپ اس لیے خون روتے ہیں. عزادارو مولا فرماتے ہیں لو کان القاسم حاضرا لبکا. عزادارو مولا کہتے ہیں اگر قاسم بھی آج ہوتے نا میرے ساتھ خون روتے. عزادارو آپ مولا کہتے ہیں مولا کیا علی اکبر کے سینے میں پرچی لگی تھی مولا اس کو یاد کر کے خون روتے ہیں. مولا کہتے ہیں لو کان علی الاکبر حاضر. عزادارو مولا کہتے ہیں لا بقا اگر اکبر بھی ہوتے وہ بھی خون روتے. عزادارو اب سائل کہتا ہے مولا آپ کے مولا آقا جناب عباس کے بازو قلم ہوئے تھے مولا ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے مولا اتنا کریئر جوان تھا اتنی چھوٹی سی قبر ملی تھی مولا کیا ان کو یاد کر کے روتے ہیں. عزادارو امام کہتے ہیں اگر آج عباس بھی زندہ ہوتے وہ بھی خون روتے. عزادارو سنیں گے جملہ وہ مومن سوال کرتا ہے مولا اتنا بتائیے کیا آقا حسین کی غربت کو یاد کر کے روتے ہیں مولا ان کے لاشے پر گھوڑے دوڑے. عزادارو امام تڑپ کر کہتے ہیں اگر میرے دادا حسین بھی ہوتے آج وہ بھی خون روتے. عزادارو پوچھا گیا مولا آپ بتائیے کس چیز پر خون روتے ہیں؟ عزادارو مولا تڑپ کر کہتے ہیں میں اپنی دادی زینب کی قید. اجرکم اللہ. عزادارو آج بھی آپ کے زمانے کا امام عزادارو خون رو رہا ہے علی کی بیٹی کی قید کو یاد کر کے. عزادارو یہی وجہ ہے کربلا میں ایک عالم دین پڑھ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ امام حسین کے مصائب پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیں امام زمانہ سنتے ہیں. اگر علی اکبر کے مصائب پڑھیں تو آپ پڑھیں امام زمانہ سنتے ہیں. عباس کے مصائب پڑھیں آپ دل کھول کے پڑھیں امام زمانہ سنتے ہیں. لیکن جب علی کی بیٹی کی قید اجرکم اللہ خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے. عزادارو عالم دین کہتے ہیں جب علی کی بیٹی کی قید پڑھو تو احتیاط کیا کرو یہ امام زمانہ سے برداشت نہیں ہوتی. امام غش کھا کے گر جاتے ہیں اور بقی سے جناب زہرا آتی ہے سر اٹھا کے گود میں رکھتی ہے فرشتے آتے ہیں امام کی تلیاں ملتے ہیں. عزادارو میں کہوں گا مولا آپ تو یاد کر کے روتے ہیں اور میں قربان سید سجاد کی غربت پر اور جن کے ہاتھوں پہ رسیاں لا کے رکھی گئی اور کہا گیا سجاد تو پیداتا ہے یا اجرکم اللہ. خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے. جن کے ہاتھوں کے اوپر رسیاں رکھی گئی اور کہا گیا سجاد تو پہناتا ہے یہاں پہنا. اجرکم اللہ. عزادارو یہی وجہ ہے کہ جب بیبیاں سوار ہو گئی نا عزادارو جناب زینب کی نگاہ سید سجاد کے چہرے پر پڑی. عزادارو موت کی سردی کو دیکھا نا جب بی بی نے عزادارو بی بی نے خود کو اونٹ سے گرایا. عزادارو سید سجاد متوجہ ہوئے اور تڑپ کر کہتے ہیں پھوپھی اماں بڑی مشکل سے سوار کیا تھا پھوپھی اماں خود کو کیوں گرایا؟ عزادارو بی بی تڑپ کر کہتی ہیں سجاد یہ بعد میں بتاؤں گی پہلے مجھے تو بتا دے تیرے چہرے پر موت گیا. اجرکم اللہ.
ادادارو سنیں گے سید سجاد نے کیا جملہ کہا. ادادارو امام کا گریہ جاری ہو گیا. کہتے ہیں پھپھی اماں مجھے بتا اللہ کی اس کائنات میں کیا تو نے پہلے کوئی ایسا بیٹا دیکھا جس کے سامنے بابا کا لاشا ہو اور وہ اسے نہ کفن دے سکے نہ دفن کر سکے. اجرکم اللہ. اللہ دارو آپ علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد بیٹا مجھے تو بتا کیا تو نے آج سے پہلے کوئی ایسی بہن دیکھی ہے جس کو بھائی کے جنازے سے تازیانے باہر کے اٹھائے. اجرکم اللہ. ماشاءاللہ دارو جب میرے امام کو زہر مل گئی نا زہر نے اثر کیا اس وقت بھی میرے مولا کہتی ہے بیٹا باقر میرے قریب آؤ. اللہ دارو امام آتے ہیں تو امام کہتے ہیں بیٹا باقر مجھے بتا تو نے کربلا میں کیا دیکھا. اللہ دارو مولا نے کربلا کے مسائل پڑھے. اللہ دارو شاید کہا ہوگا بابا میں نے دیکھا تھا اکبر کے سینے میں پرچی لگی تھی. بابا میں نے دیکھا تھا اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا. بابا میں نے دیکھا تھا میرے دادا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے. اللہ دارو یہ سننا تھا یا امام کی روح برباد کر گئی. اللہ دارو آپ کا میرا امام جو خون روتا تھا اللہ دارو آج کے دن اس دنیا سے چلا. اللہ دارو بڑی شان سے میرے مولا کا جنازہ اٹھا. امام باقر نے غسل و کفن دیا. اللہ دارو لا کے قبر میں رکھا. امام کا رخ اللہ دارو کعبے کی طرف کیا. میں یہاں جملہ کہتا ہوں مولا آپ کی اچھی قسمت ہے آپ نے بابا کو غسل و کفن دیا اپنے بابا کو دفن کیا رخ کعبے کی طرف کیا. اے مولا میں قربان سید سجاد کی غربت پر جب معجزے سے دفن کرنے آئے اپنے بابا کو دفن تو کیا لیکن سر کیسے کعبے کی طرف کرتے اور سر کو ڈھکے دے اور کبھی سبحان اللہ ولعنۃ اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بہرحال یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول